شعر ہے، رضا کے شعر جب نگاہ کو اٹھایا اور پھر رضا کے شعر دگاڑنے لگے، کہنے لگے نادان، تم نے یہ حدیث پڑھ لی کہ جنتی کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن تجھے یہ حدیث نہیں ملی کہ جہنمیوں پر جنت کی خوشبو آئے گی۔ جہاز کو باہر کھینچ کے لائے، تقریباً 1000 کی تعداد میں قیدی تھے، وہ سارے قیدی وہاں پہنچتے ہیں اور دریائے دجلہ میں جو جہاز ڈوبا ہوا تھا وہاں جا کر کھینچا، لیکن نکال نہ پایا، نکال نہیں پایا، اس کو باہر نہیں نکال پایا۔ جب وہ لوگ پلٹ کے آیا تو وزیر سے بادشاہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بنا، جہاز کو دریائے دجلہ سے نکال لیا؟ تو وزیر نے لوگوں سے پوچھا کیا تم نے جہاز دریائے دجلہ کے اندر سے نکال لیا؟ تو کہنے لگے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی لیکن جہاز دریائے دجلہ سے نہیں نکال سکا، نہیں نکال پائے۔ کہا اچھا کتنے لوگ گئے تھے؟ کہا سارے قیدی گئے تھے اور چند کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ نہیں گئے، ان کو لے کر نہیں گئے، یہ لوگ گئے لیکن کھینچا نہیں نکال پایا۔ وزیر نے ڈانٹتے ہوئے ان لوگوں سے کہا، کارکنان سے، ذمہ داران سے، ان سے کہا ڈانٹتے ہوئے کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ ان 1000 تعداد میں جو قیدی ہے انہیں لے کر جانا ہے؟ میں نے یہ کب کہا تھا؟ میں نے تو یہ کہا تھا ان کو لے کر جانا جو نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے، مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے، انہیں لے کر جانا ہے، انہیں لے کر جانا۔ تو کہا، بادشاہ کہا کہ تم پاگل تو نہیں ہو رہے؟ اتنی کثیر تعداد میں لوگ گئے، دریائے دجلہ سے جہاز کو نکالنے کی کوشش کی، نہیں نکال سکا۔ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گن لیے جائیں گے، ان کی قوت و استطاعت اتنی نہیں ہو سکتی، اتنا یہ مضبوط اور اسٹرانگ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اتنی توانائی نہیں آ سکتی، یہ دریائے دجلہ سے جہاز کو کھینچ نہیں پائے گا، نہیں نکال سکتا۔ تو اس نے کہا، وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ وقت آپ تعداد کو مت دیکھنا، صحیح ہے ان کی تعداد انگلیوں پہ گن لیں گے آپ، کم تعداد میں ہے، قلیل ہے، لیکن یاد رکھنا یہ وہ ہے کہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی کی غلامی کرتا ہے۔ جب کوئی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، مصطفیٰ کی غلامی کوئی کر لیتا ہے تو تعداد کو مت دیکھنا، بلکہ اس کے ایمان کی حلاوت کو دیکھنا، ایمان کی قوت کو دیکھنا۔ کہا بلاؤ، پھر ان کو بلائے گئے، حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ کو دریائے دجلہ سے جہاز کو کھینچ کر کے باہر نکالنا ہے، اگر آپ لوگوں نے جہاز دریائے دجلہ سے نکال دیے تو آپ سب کو آزاد کر دوں گا۔ تو جتنے قیدی مسلمان تھے وہ کہنے لگے تم نکالو یا نہ نکالو، آزاد کرو یا نہ کرو، میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے آپ کی شرط؟ کہنے لگے میری شرط یہ ہے کہ جب میں جہاز نکالنے کے لیے دریائے دجلہ کے پاس پہنچوں تو میں جو چاہوں نعرہ لگاؤں، مجھے اس بات کی اجازت ہونی چاہیے، میں جو چاہوں میں نعرہ لگاؤں، آپ اس بات کی اجازت مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تم کو جہاز نکالنا ہے، اجازت ہے، جو چاہو نعرہ لگاؤ۔ وہ گئے، وہ غلامان مصطفیٰ پہنچتے ہیں، جہاز کے قریب پہنچتے ہیں، وہ جہاز کے قریب پہنچنے کے بعد وہ غلامان مصطفیٰ اپنے کندھے کو جہاز سے لگاتے ہیں اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ سے لگاتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے ماں باپ آپ کی نالین پاک پر قربان، یا رسول اللہ
اپنا اور پرایا نہ دیکھ۔ یا رسول اللہ آج تو ایمان کی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ یا رسول اللہ آپ میرے محب ہو، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو اپنے دنیا کی ہر شے سے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ آپ کی ذات سے، آپ کے نالین پاک سے میں محبت کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کہیں وہ چغاز درے دجلہ سے ہم نکال نہ سکے تو یا رسول اللہ کہیں آپ کی محبت رسوا نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ اپنا اور پرایا نہ دیکھ۔ وہ غلامان مصطفیٰ کندھا لگایا جگاز سے، دل لگایا مصطفیٰ کی بارگاہ سے، اور یا رسول اللہ نعرے رسالت کہہ کر اس جگاز کو دریائے دجلہ سے باہر نکال دیا۔ یہ ہے ایمان۔ ایسے نہیں شیر کی طرح بول۔ اگر ہے کوئی مائیکل اس مجمع میں، کوئی ہے ایسا مائیکل کھڑا ہو کر کے نعرہ لگا دے؟ ہے نہیں، کوئی نہیں ہے۔ کوئی مائیکل اٹھ کے لگا۔ چلا چلی بھوپال دلی والے قریب آئے، چلا چلی بھوپال دلی والے کہنے لگے مولانا بریلوی ہو؟ فخر کے ساتھ میں نے بولا ہاں بریلوی ہوں۔ کہا اچھا بریلوی ہو، ایک مسئلہ بتا کے چل جانا، ایک مسئلہ بتا کے جانا۔ میں نے کہا مسئلہ اگر پوچھنا ہے تو میرے حجرے میں آ۔ یہ شاہراہ پر، راستوں پر، بازاروں میں، چائے کی دکانوں پر، پان کی دکانوں پر، یہ شاہراہ پر مسئلہ علماء نہیں بتائیں گے۔ اگر تمہیں مسئلہ پوچھنا ہے میرے حجرے میں آ، ادب کے دائرے میں آ، پھر بتاتا میں مسئلہ۔ کہنے لگے بہت ضروری ہے، آپ بتا کے جاؤ۔ میں نے کہا پوچھ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے مولانا بریلوی یہ بتا، آپ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں رکوع میں جو رکوع آپ کرتے ہوں گے؟ میں کہا ہاں۔ کہا رکوع میں جاتے ہیں؟ میں کہا ہاں۔ کہا کئی بار جاتے ہیں رکوع میں؟ کتنی بار رکوع میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا ایک بار۔ کہا تو کئی بار جاتا؟ کہا نہیں میں بھی ایک بار جاتا ہوں۔ کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگے آپ بتائیے مولانا بریلوی میں رکوع میں جاتا ہوں تو ایک رکوع میں بھی کرتا، آپ بھی کرتے ہو؟ میں کہا بالکل صحیح۔ کہا سجدے میں جاتے ہیں، آپ کتنے سجدے کرتے؟ میں نے کہا میں 2 کرتا، تم 1 کرتے ہو کیا؟ کہا نہیں میں بھی 2 کرتا، میں بھی 2 سجدے کرتا۔ میں نے کہا سوال کیا ہے، تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگے مولانا بریلوی یہ عقل میں بات آتی نہیں، یہ عقل و خیرت میں بات نہیں آتی۔ میں نے کہا کیا؟ کہا رکوع 1 سجدہ 2۔ رکوع میں گئے 1 بار، سجدے میں جانا ہوتا ہے 2 بار، ایسا کیوں؟ میں نے سوچا کہ مجھے وقت بھی بچانا ہے، مجھے جلدی سے حجرے بھی جانا ہے اور میرا کام بھی تھا۔ جب میں کہا کہ میں آپ کو جواب دوں تو میں نے سوچا کہ اگر اس کو حدیث قرآن کی روشنی سے جواب دوں نا تو کافی وقت لگ جائے گا۔ وقت کو بچانے کے لیے میں تھوڑی دیر چپ ہو گیا تو ان لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا، یہ مولانا بریلوی ہے، بریلوی والوں کو جواب نہیں آتا۔ میں سنتا رہا۔ جب میں سر اٹھایا تو میرے ذہن میں بات آتی ہے، رضا کی رہنمائی آتی ہے، اعلیٰ حضرت کی رہنمائی آتی ہے۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ بھائی ایک سوال میں پوچھ لوں آپ سے؟ کہا یہ بریلویوں کی خاصیت ہوا کرتی ہے کہ اگر اس سے کوئی سوال پوچھو، کوئی بات پوچھو نا تو وہ خود ہی پلٹ کے ہم لوگوں سے پوچھ لیتا ہے، ہم لوگوں سے سوال کر لیتا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اسی سوال کے اندر میرا جواب ہے، تیرے سوال کا جواب ہے۔ کب پوچھ تیرا سوال کیا ہے؟ میں نے کہا بتا ذرا، تیری آنکھ 2 ہے، ناک 1 کیوں؟
आंख दो है, नाक एक क्यों? तुम्हारे दो हाथ है, दो हाथ, लेकिन तेरा सर एक है, ऐसा क्यों? तुम्हारा जिस्म एक, कान दो, पैर दो, सर एक, ऐसा क्यों? तो कहा मौलाना बरेलवी आपको पता नहीं। मैंने कहा क्या? कहा ये हमारे बाप ने नहीं दिया बल्कि अल्लाह ने दिया। तो मैंने कहा भाई ये तेरे नमाज तेरे बाप ने दिया क्या? नहीं, ये भी अल्लाह ने दिया। मैं अब तेजी के साथ एक हदीस सुनाने लगा हूँ। एक हदीस आपके सामने मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आप जिंदा दिली के साथ सुनेंगे, जिंदगी के साथ, पूरी तवानाई के साथ आपको सुनना है। और मैं हदीस सुनाने लगा हूँ। एक आराबी है, आराबी कहते हैं देहात के रहने वाले सहाबी को क्या बोलते हैं? देहात में जो रहते हैं, देहात के रहने वाले सहाबी को आराबी कहा जाता है। एक आराबी हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं मुसाफिर हूँ, सफ़र कर रहा हूँ, आपकी बारगाह में आया हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे जानिसार कैसे आना हुआ? मेरे जानिसार आपको मेरी बारगाह में कैसे आना हुआ? अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं मुसाफिर हूँ और मुझे मेरे पास सामान सफ़र नहीं, सफ़र करने के लिए सामान मुहैया नहीं। उस ज़माने में हवाई जहाज़ से, ट्रेन से ये दिगर जो आज चीज़ें आप देख रहे हैं, उन चीज़ों से सफ़र नहीं किया जाता था, बल्कि ऊँट, गधों और खच्चरों से सफ़र किए जाते थे। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मुसाफिर हूँ और मैं आपकी बारगाह में सफ़र करने के लिए आया हूँ, सफ़र करने के लिए मैं जा रहा हूँ और सफ़र कर रहा हूँ, तो इसलिए आया हूँ कि या रसूल अल्लाह आप मुझे कुछ दे दें ताकि मेरा सफ़र आसान हो जाए। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मांग क्या मांगता है? ये हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रिवायत करते हैं। सुनन नसाई में हदीस है, सुनन माजा में भी है, कसीर में भी है, मुअजमुल कबीर तबरानी में भी है, और 60 किताबों में ये हदीस 60 किताबों से हदीस अखज़ करके पढ़ रहा हूँ। लेकिन हवाला यहाँ बताऊँगा तो वक्त जाएगा, इसलिए मैं वक्त को बचाना चाहता हूँ। कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं मुसाफिर हूँ, आप मुझे कुछ अता कर दें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मांग क्या मांगता? मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मांग क्या मांगता? कहने लगे, या रसूलल्लाह, मुसाफिर हूँ, एक ऊँट अता कर दीजिए। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम बगल में बैठे थे। हज़रत अली को रश्क आया। कहने लगे, हज़रत अली बयान करते हैं कि मुझे रश्क आने लगा। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा इख्तियार अता किया, लेकिन आराबी मांग क्या रहा है? हज़रत अली कहते हैं कि मुझे ख्याल आने लगा कि वो आराबी सिर्फ जन्नत मांगेगा, जन्नत के अलावा कोई चीज़ नहीं मांगेगा। लेकिन आराबी ने मांगा क्या? ऊँट। या रसूल अल्लाह, ऊँट अता कर दीजिए। फिर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने फिर मौका दिया। आराबी और कुछ चाहिए? आराबी, मेरे जानिसार, मेरे गुलाम, और कुछ चाहिए? कहने लगे, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, मुसाफिर हूँ ना, रास्ते में चलूँगा, खाने पीने के सामान नहीं है, तो लिहाजा आज की ज़बान में एक टिफ़िन बक्स दे दीजिए, खाने पीने के सामान दे दीजिए, रोटी दे दीजिए, सत्तू दे दीजिए, ये लेकर जाऊंगा, खाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो भी अता कर दिए। फिर इरशाद फरमाया, और कुछ चाहिए? इसलिए तो सरकार आला हजरत ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा अगर कतरा किसी ने, एक कतरा, एक बूंद, एक
ایک قطرہ طلب کیا، مصطفیٰ نے اسے دریا دینا چاہا، لیکن عربی تھے، مصطفیٰ کے اختیار کو سمجھ نہیں پایا اور کہنے لگے اے عربی اور کچھ چاہیے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے رشک آنے لگا، مجھے رشک آ رہا تھا کہ کاش مصطفیٰ یہ اختیار مجھے دیتا، مجھے عطا فرماتے تو میں جنت مانگتا، اپنی نسلوں کی جنت مانگتا، ساری امت کے لیے میں جنت مانگتا، لیکن مانگا اس نے قطرہ اور مصطفیٰ دینا چاہتے تھے دریا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ یہ قطرہ مانگ رہا تھا لیکن مصطفیٰ دینا چاہتے تھے دریا۔ پھر مصطفیٰ علیہ السلام نے واقعہ بیان کیا، حضور علیہ السلام نے پھر واقعہ بیان کیے۔ کیا واقعہ؟ کہ بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا اور میرے اس عربی میں بڑا فرق ہے۔ بنی اسرائیل کی کون بڑھیا؟ وہ بڑھیا بنی اسرائیلی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ قبر یوسف کے قریب ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کے مزار کے قریب ہو، آپ وہاں سے جب گزرو نا تو وہاں سے تابوت لے کر آنا، تابوت لے کر آنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے تابوت کہاں ہے اس کا علم نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن اے رب ذوالجلال یہ بھی اتار دے، یہ بھی بتا دے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کس جگہ پر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تو آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، آپ کو خود ہی ڈھونڈنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل پڑے، وادیوں میں، صحرا میں، جنگلات سے گزرتے گئے، لوگوں سے پتہ پوچھتے گئے، بالآخر آبادی میں پہنچے، کہنے لگے کہ آپ کو قبر یوسف کا پتہ معلوم؟ تو لوگوں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا کسی کو معلوم؟ کہنے لگے ہاں ایک آدمی کو پتہ ہے، ایک عورت ہے اس کو معلوم ہے، ایک بڑھیا ہے اس کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کا مزار، یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، اس کا علم اس بڑھیا کو ہے۔ کہا اس بڑھیا کا پتہ بتائے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بڑھیا کے پاس گئے، کہنے لگے اے بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کون سی جگہ تمہیں معلوم؟ کہنے لگے ہاں مجھے پتہ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بڑھیا تمہیں جب پتہ ہے بوڑھی اماں تو بتا کیوں نہیں دیتی، میں چلیے جاتا، وہاں سے اللہ کا حکم ہوا ہے تابوت لے کے جانا ہے، بتا کیوں نہیں دیتی؟ تو بڑھیا کہتی ہے کہ بتاؤں گی، ایک شرط ہے میری، بتاؤں گی مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا ہے تیری شرط؟ کہنے لگی جو میں آپ سے مانگوں وہ آپ مجھے دے دیں، جو چیز آپ سے میں طلب کروں وہ چیز آپ مجھے دے دیں تو پھر میں بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی اماں مانگ کیا مانگتی ہے، کیا چاہیے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی مجھے جنت چاہیے، وہ بھی فرسٹ ایئر جنت جس میں انبیاء کرام علیہم السلام رہیں گے، وہ جنت چاہیے، وہ جنت لوں گی تو پھر پتہ بتاؤں گی، جنت ملے گا تو پتہ بتاؤں گی۔ کہنے لگے اے بڑھیا حیثیت دیکھ کے بات کر، تو امتی میں نبی، امتی اور نبی برابر نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کی طرح، معاذ اللہ رب العالمین، ارے نالائق، میرے نبی اگر کنویں میں کھارا پانی تھا پھونک دیا تھا میٹھا ہو گیا تھا، ذرا تو گھر کو جا آٹا میں تھوک کے دکھا ایک بار، مانگتا ہوں تو کیسے نبی کی طرح ہے۔ پھر بیلنا لے کر کے جھاڑو لے کے دو عورت دوڑائے گی نا، ہوش ٹھکانے پہ آ جائے گا تمہارے، پھر بولنا چھوڑ دے گا، بولنا چھوڑ دے گا کہ ہم نبی کی طرح۔ ارے نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو، کبھی نہیں، محال ہے۔ وہ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بڑھیا تو امتی میں نبی، جنت مانگ، حیثیت دیکھ کے بات کر، صرف جنت مانگ۔ کہنے لگے نہیں میں جنت، وہ جنت لوں گی
جو فرسٹ ایئر جنت ہے جس میں انبیاء رہیں گے، وہ جنت مجھے آپ دیں گے تو میں قبر یوسف کا پتہ بتاؤں گی۔ اچھا، یہاں ایک بات ہے، اللہ رب العزت نے یہ وحی نازل نہیں فرمایا کہ اے موسیٰ جنت کا خالق میں، جنت کو بنانے والا میں، جنت کا مالک میں، اے موسیٰ میری جنت کو دے کیسے رہے آپ؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اللہ نے وحی میں یہ نہیں اتارا۔ کیا اتارا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بڑھیا اگر جنت فرسٹ ایئر جنت مانگ رہی ہے تو اے میرے نبی وعدہ آپ کر لے، عطا میں کر دوں گا۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ میں ایک بات چونکہ چلتے چلتے میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بڑا تیزی سے گزر رہا ہے تو میں جلدی جلدی سے بتانا چاہتا ہوں۔ اجمیر شریف گئے آپ لوگ؟ بولو نا گئے، ہاتھ اٹھا کے بولو نا آپ گئے ہیں۔ ارے اٹھا کے بولو یار، گئے ہو یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ گئے نا؟ نہیں لگے گا، میری ہائٹ اتنی لمبی نہیں ہے جی۔ جنت گئے، وہ اجمیر شریف گئے نا؟ اجمیر شریف میں ایک جنتی دروازہ ہے، سنا ہے نا؟ بولو نا سنا ہے یا نہیں؟ جنتی دروازہ ہے، یعنی جنت کہاں ہے پتہ ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر۔ جہنم کہاں ہے؟ زمین کے نیچے، تحت الثری کے نیچے جہنم ہے۔ اور عرش اعظم جو آپ سن رہے ہیں، عرش اعظم علماء سے آپ نے سن رکھا ہے، عرش اعظم جسے کہا جاتا ہے وہ جنت کی چھت کا نام عرش اعظم ہے۔ جنت کی، بولو نا، جنت کی چھت کا نام عرش اعظم ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے، بولو یار بولو، بول زور سے بولو نا، کہاں ہے؟ ساتوں آسمان کے اوپر۔ اور جہنم کہاں ہے؟ تحت الثری کے نیچے، یعنی زمین کے 7 حصے کے بعد جہنم ہے۔ اب یہ ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھئی جنت کہاں ہے؟ ساتواں آسمان کے اوپر، اور دروازہ اجمیر میں کیسے آ گیا؟ یہ مخالفین کا اعتراض ہے، مخالفین کا یہ اعتراض ہے، جنت وہاں، دروازہ یہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں، ایسا مانتے نہیں، عقل میں بات آتی نہیں۔ ایسے ان کے سوالات ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی ہی سوال شیر بیش اہل سنت علامہ حشمت علی خان سے کیا تھا، علامہ حشمت علی خان سے کیا تھا۔ علامہ حشمت علی خان جب اجمیر شریف گئے، جب خواجہ غریب نواز کی زیارت کی، زیارت کر کے ریلوے اسٹیشن پہ آئے، اور اس زمانے میں بڑی لائن نہیں چلتی، چھوٹی لائن۔ جب آپ اسٹیشن پر آئے، گاڑی کے انتظار میں بیٹھے رہے، تو آپ 1 نمبر پلیٹ فارم پہ کھڑے تھے، اور چلا چلی بھوپال دلی والے 2 نمبر والے 2 نمبر پلیٹ فارم پہ بیٹھا تھا۔ دیکھا بریلوی مولانا، بریلوی مولانا دیکھا نا تو 40 کی تعداد میں تھے، اٹھ کر کے چلنے لگا، چلے آئے حشمت علی خان کی بارگاہ میں، شیر بیش اہل سنت کی بارگاہ میں، کہنے لگے مولانا بریلوی ہو؟ کہا ہاں بریلوی ہوں، الحمدللہ بریلوی ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا میں اجمیر آیا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا خواجہ غریب نواز کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کہا سنا ہے کہ یہاں جنتی دروازہ ہے، سنا ہے کہ یہاں جنتی دروازہ ہے، آواز بھی ایسی بھیانک، سنا ہے جنتی دروازہ ہے۔ کہا ہاں ہے۔ کہا آپ گئے وہاں؟ کہا ہاں میں گئے۔ اور خواجہ غریب نواز کی شفاعت بروز محشر ہوگی، اور خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے کل قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا۔ یہ کس نے کہا؟ شیر بیش اہل سنت نے کہا اچھا تو آپ جنتی ہوئے، جنتی ہونے کا دعویٰ؟ کہا ہاں جنتی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنتی ہوگا
जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी। जो जन्नती होगा, जन्नती के जिस्म से जन्नत की, डरिए नहीं, हमसे हम पर जाएगा, डरिएगा नहीं, हम हैं, डरिए की कोई जरूरत नहीं, हम हैं, हम झेल जाएंगे सब, ठीक है ना। तो जन्नती, अब जन्नती के दावा कर रहे हैं जन्नती होने का, तो फिर जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी। वो 40 चले आए शेर शेर सुन्नत की बारगाह में, कहा बरेलवी मौलाना बरेलवी हाथ लाओ। कहा क्यों, क्या करोगे? कहा लाओ ना। कहा शेर शेर सुन्नत ने दिया हाथ, कहा लो। हाथ लिया, वो एक बादीगर, एक आया सूंघा चला गया, एक आया दूसरा आया सूंघा चला गया, तीसरा आया सूंघा चला गया, यहाँ तक कि 40 के 40 नाक रखा हाथ की हथेली में, सूंघा चला गया। ऐसे चलते चला गया, जब आखिर वाला आया सूंघा और सूंघने के बाद चला गया, वो आखिर वाला अमीर जमात था। कहने लगे बरेलवी मौलाना आप अपने दावे में झूठे हो। कहा क्यों? कहा कि भाई आपने दावा किया कि आप जन्नती हो, लेकिन आपके जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आती, तो इसलिए आप अपने दावे में झूठे, आप जन्नती नहीं हो। कहा ये कौन कह रहा है? कहा हुजूर ने फरमाया कि जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी। शेर से अहले सुन्नत, तेरे जिस्म से जन्नत की खुशबू नहीं आती, इसलिए आप जन्नती नहीं हो। फिर शेर से अहले सुन्नत रजा का शेर है, रजा के शेर जब निगाह को उठाया और फिर रजा के शेर दगाड़ने लगे, कहने लगे नादान तुमने ये हदीस पढ़ ली कि जन्नती के जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी, लेकिन तुझे ये हदीस नहीं मिली कि जहन्नमियों पर जन्नत की खुशबू आएगी।